ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذالک، یہ عذاب اس لیے ہے، یہ سخت سزا اس لیے ہے، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کس لیے آئی بتائیے؟ حق کو باطل میں فرق کرتی ہے نا. کتاب حق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، درست طریقہ کیا ہے. یہاں عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو عذاب اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب اس لیے اتاری تھی کہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے، اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، بند کر کے رکھ دیا. تو جو کتاب کے اتارے جانے کا مطلوب تھا، مقصود تھا، وجہ تھی، وہ تو پوری نہ ہوئی. یعنی مثلاً ہمیں کتاب کا علم مل رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ہوگا اتنا، یہ مجھے پتہ چل جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں ہوا کرتی. اسی لیے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں نا، ہم خود پڑھیں گے، ہم ضرور اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے، کیونکہ ان کے اندر ڈے ون سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح تھی کہ اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے، سب انسانیت کا ورثہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اللہ نے تو اصل حق بیان کیا تھا لیکن لوگوں نے تعویلیں کر کے اس میں اختلاف کر لیا، اور پھر اتنا آگے بڑھ گئے اختلاف مخالفت میں کہ واپس آنے کے بھی کوئی چانسز نہیں. یعنی باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور جہاں اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہر گروہ اپنی مرضی کی آیتیں اور اپنے مرضی کے احکام نکال کے بیان کرتا رہتا ہے، اور پورا دین سامنے نہیں لایا جاتا لوگوں کے. آج بھی آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں یا جتنے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک کی مسجد میں جائیں تو وہ کیا بیان کریں گے؟ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اسی پر بیس چیزیں لالا کے سامنے رکھیں گے اور باقی سب چھپا دیں گے. دوسرا کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کی چیزیں بیان کرے گا، باقی نہیں ذکر کرے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو تو انسان لے لے جو اس کی مرضی کا ہے اور بعض چھوڑ دے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور لوگوں کو کہے دیکھو میں تو قرآن پہ چلتا ہوں اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اصل ضرورت کس چیز کی تھی کہ حق پورے کا پورا بیان کیا جائے جو الکتاب کے اندر ہے. لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ محض ضد کا شکار ہیں، عداوت کا شکار ہیں، مخالفت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان کو اب نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ ماننے کو تیار ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو جائے کہ کوئی شخص ضد میں آ جائے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف جو آیت آتی ہے اس میں کو تعویل کر لیتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا دیکھیے جو آخری آیت ہے نا کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اللہ نے اس کتاب میں حق اتارا ہے، اور لوگوں نے حق لینے کی بجائے کیا کیا، اختلاف شروع کر دیے اور بحث مباحث اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے روک رہے ہیں اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ضد کی وجہ سے ہے، اناد کی وجہ سے. ورنہ جس کی اصل حق کو بیان کرنے پر توجہ ہو تو پھر وہ سائڈ ریلیونٹ ایشوز میں نہیں پڑتا، پھر اس کی زندگی کا مقصد اور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اس میں بھی اور پچھلے سبق میں بھی جو شکر گزاری کی بات تھی نا، تو بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر یہ بار بار شکایتی رویے اور یہ سب کیوں ہوتا ہے.
اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے. ظرف چھوٹا ہے. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. یعنی جو ہماری اندر کے دلوں کی جو وسعت ہے، ہمارا جو اندر ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں کسی چیز کو سمیٹنے کی. اس کے بارے میں وہ کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی. ایک شخص بہت ہی نالاں رہتا تھا، بہت ہر وقت شکوے شکایت، ناراض ناراض. تو اس کو ایک بوڑھا ماسٹر تھا، اس نے اس کو سمجھانا چاہا. ویسے تو وہ بات سنتا نہیں تھا، تو اس نے اسے ایک طریقہ اختیار کیا. اس نے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں اسے کہا کہ ایک نمک کا چمچ ڈالو اور اس کو ہلاؤ اور پی لو. جب اس نے ایک گلاس پانی میں ایک نمک کا چمچ ڈال کے پیا تو اس نے تھوک دیا کہ یہ تو اتنا کڑوا پانی. پھر اس کو وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا ایک ندی کے پاس. تو اس نے کہا اچھا ایک چمچ نمک جو ہے وہ ندی میں ڈالو اور اس کے بعد اس کا ایک گھونٹ پیو. تو جب ندی میں نمک ڈالا اور اس کے بعد پانی پیا تو پانی میٹھا تھا. تو اس نے کہا فرق یہی ہے، گلاس میں چونکہ پانی کم تھا، گلاس کا ظرف چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا، لہذا نمک کا چمچ جو ہے وہ اس میں بہت شدت دکھا گیا، بہت کڑوا ہو گیا. لیکن بہتی ندی کا ظرف بہت بڑا، تو اس میں آپ ایک چمچ کے 1000 چمچ بھی ڈالیں تو وہ کڑوا نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ ذہن ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، چھوٹا ظرف ہوتا ہے جن کا، شارٹ سائٹڈ اور چھوٹے دل والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی تکلیف آئے خوب چلائیں گے، ذرا سی کوئی مشکل آئے خوب آویلا کریں گے، کوئی چھوٹی سی نعمت کم ہو جائے خوب آویلا کریں گے، کیونکہ ظرف ہی نہیں ہے، بات بات پہ آپے سے باہر ہے. اس کے برعکس جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر وسعت ہے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بیٹھ نہیں جاتے. وہ ان چیزوں کے پاس سے اس طرح اذا مروا باللغو مروا کراما، جو لغو کے پاس بےہودہ فضول بیکار اور ایسی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت معزز طریقے سے گزرتے ہیں، وہ چیز ان کو بادر نہیں کرتی. تو ہم بھی شکر گزار کیوں نہیں ہوتے کہ ہمارا ظرف ہی نہیں، ہم نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہمارے اندر وسعت ہی نہیں، دل کھلا ہی نہیں کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں. اپریسیشن ہے ہی نہیں. شکر گزاری کیا ہے؟ ایک طرح سے اعتراف کرنا. اعتراف جب بندہ کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو فوراً اگلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تعریف، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے. یہی شکر گزاری. اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور ہم اسے نہیں بتاتے تو یہ بھی علم چھپانا ہے؟ نہیں، یہ علم چھپانا نہیں ہے. اگر آپ یہ جانتے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر وہ کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے اور وہ جہالت میں غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو لازمی بتائیں. اور اگر کوئی غفلت کا شکار ہے تو پھر اصل چیز وہ بات بتانا نہیں ہے، اصل چیز پھر کیا ہے؟ غفلت کا علاج. دیکھیں نا، یہاں پر مثلا آپ کا بھائی ہے، مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور آپ اسے بتا بھی چکی ہیں اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ یہ نہیں کریں گی دوبارہ اس کو بتائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ بتانے کی بات نہیں ہے، علاج کی بات ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہیں یہ غلط ہے چھوڑ دو، غلط ہے چھوڑ دو، وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور اس وجہ کا علاج کریں گے. جب تک دلوں میں خدا کا خوف نہیں، دلوں میں خدا کی عظمت نہیں، خدا کی محبت نہیں، صرف حکم بتا دینے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اصل حکم بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا نا، یہ بتائیں. ڈائریکٹ یہ نہ کہیں یہ کام کرتے ہو یہ شرک ہے، وہ کرتے ہو وہ شرک ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے. یہ اس طرح صرف فتوے دیتے رہنے سے یا صرف ججمنٹس پاس کرتے رہنے سے لوگ نہیں مانا کرتے.
آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس سے پہلے کیا کہا؟ ذرا سامنے لائے نا آیت رکھے سامنے اپنے، کیا کہا پہلے؟ انداز دیکھے نا، حرام کرنے کا بھی انداز دیکھیں. پہلے کیا کہا؟ کھاؤ. پازیٹو بات ہے، پہلے کھاؤ، سب کھا سکتے ہو، کھاؤ، اللہ کا شکر کرو. ہاں، حرام تو بس یہ ہے. اچھا ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. اچھا بھی کیا کرو یہ کوئی نہیں بتاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جیل خانے میں؟ اگر آپ نے ابھی نہیں سورۃ یوسف پڑھی، انشاءاللہ آگے قرآن آپ کو واضح کرے. کئی سال تک جیل خانے میں رہے تھے، لیکن اٹھ کے ہر روز لوگوں کو نہیں ڈنڈا پکڑ کھڑے دیتے تم یہ غلط کرے، تم یہ نہیں. اپنا اخلاق اور کردار اور مدد کا انداز اور اپنا ایک طریقہ ان کا اتنا اچھا تھا. ایک تو شخصیت ایسی تھی بذات خود کہ جب ان لوگوں کو خواب آئی تو پورے جیل خانے میں کتنے لوگ ہوتے، بے شمار لوگ ہوتے، ان میں سے وہ شخص نظر آئے کہ ہاں اس کی بات قابل اعتبار ہو سکتی، میں اس سے جا کے پوچھوں. سب سے پہلا کام ہے اپنا اعتبار بٹھائیے، لوگوں قابل اعتبار بنیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم قابل اعتبار نہیں تو لوگ ہماری بات کیوں سنیں گے؟ یہ ہمارے صرف ایک فیصلے کو کیوں مان لیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں پتہ، جاؤ تم چپ رہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، مجھے نہیں دیکھو. تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر بھی صبر، تحمل، خیرخواہی، اخلاق اور احسن معاملہ لائیں، تاکہ لوگ توجہ کریں، لوگ خود کہیں کہ ہاں بتاؤ ہم کو. ٹھیک ہے، یہ بھی تیاری ہے نا بتانے کی. آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں لائنیں درست کر لو، ہل جل مت کرو، ادھر ادھر نہ گھومو، چال میں وقار، بات میں وقار، انداز میں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ علم کا حصہ ہے. یہاں آپ اس لیے نہیں صرف آتے کہ چند لفظوں کا ترجمہ آپ کو آ جائے اور چند آیتوں کا تفسیر آپ لکھ لیں. نہیں، یہ سب بھی اس کا حصہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ کیسے نظر آتی، ہم کس ترتیب سے بیٹھے ہوئے، کام کیسے کر رہے ہیں، چل کیسے رہے، معاملہ کیسے کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں. اور اگر یہ نہیں تو دین خوبصورت محض کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے نہیں نظر آئے گا. تو یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ لوگ کیسے مانیں، نمبر ایک تو لوگوں کی بیماری ڈھونڈیں کہ ان کی وجہ کیا ہے. نمبر دو خود کو قابل اعتبار بنائیں کہ لوگ آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر سکیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس پر کام کریں انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگیں تو ایک وقت آئے گا کہ سب آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، کل ایک ایک بندہ سارے دکھ آ کے آپ کو سنائے گا، سب کو چھوڑ کے آپ پہ بھروسہ کرنی. آپ مجھے بتائیں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس صبر اور انتظار سے، اور اپنے آپ پر کرنے سے، انٹروورٹ یعنی اپنے اوپر کام کرنے سے کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، حکمت سے.